اور تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سبحان الله۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھے آج کی اس کانفرنس میں شریک ہو کر بہت بڑی خوشی اور بڑی مسرت اس بات کی ہے کہ یہ صرف ایک کانفرنس اور ایک جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے بیک میں پس منظر میں ایک عظیم الشان مدرسہ بھی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جلسوں کا فائدہ ایک وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن مدرسے سے جو دین کو تقویت ملتی ہے اور جو دین کی آبیاری ہوتی ہے اور جو پودے لگائے جاتے ہیں، وہ فصل انشاءاللہ قیامت تک کاٹی جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگوں کو، مدرسے کے منتظمین کو، اراکین کو، جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور ایک بات ذرا یہ بھی بتا دوں کہ دستار بندی ہوئی کو آج پڑھوا پورا فارغ ہوئے، پڑھنے اور پڑھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ مولوی حافظ بنے، مولوی حافظ بنانا بھی ضروری ہے۔ مولوی و حافظ ہونا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونا، ارے بولو بھائی، سب کے لیے ضروری ہے۔
نماز یاد کرنا ضروری ہے. بولو ضروری ہے. اس کے لیے اسٹیج پہ بیٹھے ان کے لیے ہاں ہاں نہانے دھونے کے طریقے سیکھنا ضروری ہے. سب کے لیے ضروری ہے. کم از کم اتنا تو ہو. مولوی حافظ تو ہوتے ہی ہیں لیکن کم از کم اتنا ہر مسلمان مرد عورت بچے بچیاں بوڑھے جوان سب اتنے ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی موتا ہو کوئی میت ہو تو اپنے منہ سے اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا سکے. سبحان اللہ. دوسروں کے منہ کا وہ ثواب نہیں ہے. آج کل قرآن خوانی تو بہت بڑا ہے. کیا ہوا 4-5 مولوی حافظ محلے کے لوگ بلا گھر میں قرآن خوانی کرا دی, دکان میں قرآن خوانی کرا دی اور بابو جی باہر ٹہل رہے. گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے اپنے آپ باہر ٹہل رہے. تیرا کام یہ تھا کہ تو نقطی امرتی لڈو جلیبی لا کر رکھ دے تو باہر ٹہل. تو مسلمان نہیں تو قرآن تیرے لیے نہیں. گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے اور ٹی وی کی چینل آیا وہ دیکھ لیں گے. اپنے منہ سے سب سے بڑھیا قرآن خوانی میں اس قرآن خوانی کو بھی ناجائز نہیں کرنا. کوئی سمجھے کہ مولانا منع کر رہے ہیں قرآن خوانی کرانا اچھی بات ہے لیکن سب سے بڑھیا قرآن خوانی وہ ہے کہ تم اپنے گھر میں خود قرآن پڑھو, تو پڑھے, تیری بیوی پڑھے, تیرے بچے پڑھے. ایک دن نہیں کہ سال میں ایک دن کر لی, دکان کھلی تو کر لی, کارخانہ شروع ہوا تو کرا لی. نہیں, روز قرآن پڑھ, رکوع 2 رکوع پڑھ, تو پڑھ, تیرے بیوی بچے پڑھے, تیرے گھر میں سویرا ہو تو نماز سے ہو قرآن کی تلاوت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھو گے بھول جاؤ گے تم رکھو گے. اتنا کہہ دو گے تو مولانا نے بات بڑی اچھی کہی تھی. تعریف کرنے والے تو بہت ہیں. بات آج آپ پر مشاہدے سن رہے ہیں, جلسے بہت ہو رہے ہیں اور نماز یاد نہیں ہے, قرآن یاد نہیں ہے. بہت پکے والے سنی مسلمان آپ میں رہتا ہے. پورے ہندوستان میں ہر گاؤں قصبے کے لوگ یہاں رہتے ہیں. ان کو دین سکھاؤ, پورے ہندوستان میں دین پہنچ سکے. بے شک سبحان اللہ. بے شک آدھے گھنٹے کے لیے سمجھے. عورتیں پڑھی لکھی جو ہیں وہ عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں میں کوئی ٹائم مقرر کر کے محلے کی عورتوں کو قرآن سکھائیں, روزے کے مسئلے سکھائیں کہ اتنے بج کے اتنے بجے سے اتنے بجے تک قرآن پڑھاتی ہیں. انہوں نے کہا جا کے پڑھ لو, سمجھے, اور آپ لوگ بھی پڑھ لو. اور ایک بات اور بتا دوں, مجھے باتیں تو بڑی کلیئر ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو بری لگ جاتی ہیں. ان مولویوں سے پڑھو, ان مولویوں کا بھی خیال رکھو. ہاں, آج کل اپنے سنیوں میں بہت بڑی کمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مقرروں کو, شاعروں کو اور پیروں کو تو کر دیا بہت مالدار. کس کو مقرر, شاعر اور پیر اور مسجدوں کے امام اور جو 10 دن بچوں کو پڑھا رہے ہیں انہیں کر دیا کنگال. سامان تری روٹی نہ کھائیں مگر پرہیزگار لوگ
یہ دیکھ کے تیرا پیسہ کہیں ایسے کے کام میں آ جائے، کسی ایسی گھاٹی میں اتر جائے. ارے گیلی گھاٹی میں نوالا اتارا تو کیا اتارا، سوکھی گھاٹی میں نوالا اتارا. بھرا تو بھرا تو کیا بھرا، وہاں ہر جہاں خالی ہو، جس کو ضرورت ہو، بارش سوکھی نہ ہو، ایسا ایسا دیکھ تیرا پیسہ اگر کسی ضرورت مند کے کام میں آ جائے، کسی کے دل سے دعا نکل جائے، تیرے روٹی کسی اس کے پیٹ میں پہنچ جائے، جب بھوکا تھا تو سمجھ لے خدا کی رحمت نے رکھا. چار بجے کے بعد کہا جائے گا. سارا مقرروں پر ایک مہینے جب دن میں دیا جا رہا ہے جیت تھا، اور امام صاحب تو ایک مہینے میں نہیں کر کے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا تھا، پہلے مسجد بنائی تھی جسے مسجد نبوی شریف کہتے ہیں. اسی کے ایک کونے میں حضور کا روضہ ہے جسے گنبد خضرا کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ آشکان رسول کے اس عظیم الشان جلسے میں میں اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے یہ کہہ کے جاؤں گا کہ تمہاری غذا ٹی وی کے پروگرام نہیں ہے، پکچر اور سنیمے نہیں ہے. اور مسلمان اگر تیرے دل میں ایمان ہے تو تیری غذا یہ گانے تماشے ڈھول دھماکے نہیں ہے. تیری غذا قرآن ہونا چاہیے، تیری غذا خدا رسول کا نام ہونا چاہیے. تیرا دل گانوں سے نہ بہلے، تیرا دل پکچروں سے نہ بہلے، تیرا دل بہلے خدا کے نام سے بہلے، اس کے نبی کے نام سے. ہمارے بریلی میں بھی ابھی وہ لگ گیا پمپ، اس کا نا گیس والا پمپ میں نے دیکھا، اس سی این جی والا تو میں نے دیکھا اس میں ٹیمپو میں وہ بھروا رہے گیس، تو ٹیمپو میں سواری اتاری جا رہی تھی. سواری اتارتے تو گیس میں لگ رہا ہے. کیوں احتیاط بڑھتی جا رہی ہے. کوئی سواری ہو، اس کے پاس کوئی جوہرشیل پدارتھ ہو، کوئی ایسا آگ پکڑنے والا مادہ ہو، گیس ہے بہت دور سے آگ پکڑتی ہے. احتیاط کا لگا کوئی سب لیگن میں بھی مادے احتیاط کر سواری کیوں اتار رہے ہو سواری بولا. جیسے یہ احتیاط کر رہا ہو ایسی مرد و عورت کے معاملے میں جب تک احتیاط نہیں ہوگی تم ہزار پھانسی لگا لو ان میں بھی نہیں دیں گے. چیلنج ساتھ ساتھ گھومنا، ساتھ ساتھ پھرنا، ننگے بدن لیے پھر رہیں گے جہاں تہاں پر. آدمی تو پورے اچھی بنے پھر رہا ہے، عورتیں یہاں سے لٹکائے پڑے. دیکھو تو الٹا زمانہ ہے. جالی والی پہنے پھر رہی ہیں، یہاں تک پہنے پھر رہی ہیں، جینس کی پینٹ پہنے پھر رہی ہیں، کتنی ٹائٹ پہنے پھر رہی ہیں، اس میں تیلی تک نہ جا رہا ہے. کیا سمجھ گے اپنے آپ کو مسلمانوں میں بھی ہو جائے. اب مسلمان بہت ترقی یافتہ سمجھ گے، ترقی کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کون مر جائے کون نہیں ہے، تم دیکھ لینا. یہ سمجھ لینا عورت کی ترقی ہو رہی ہے، عورت کی ناقدری کا زمانہ آ رہا ہے. تم دیکھ لینا جس کو تم ترقی کر رہے ہو، اگر بے عزتی کا زمانہ ہے تم دیکھنا کیا ہوگا. اخباروں کو پڑھو، اتنے کیس دلی کتنے خطرناک قسم کے ہو رہے ہیں. دلی میں جاتا کچھ اسلام پہ عمل کرنا پڑے گا. اسلام بنا کو بھی حرام کہتا ہے. حضور فرماتے جہاں ایک مرد ہو، ایک غیر اجنبی عورت ہو، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. جمع ہو نہیں مت تو تنہائی حرام ہے. سمجھا؟ حدیث میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کی عورت اس سے چھٹی لے رہی ہے، وہ اسی کی ہے. تم سمجھا کرو اپنی گئی گاڑی.
दुकानों मार्केट में बाबूजी पीछे पीछे मेम साहब आगे आगे समझे। मेम साहब के बाबूजी के हाथ में कंडिया और मेम साहब के हाथ में नोटों का बटुआ। सौदा वो खरीद रही है, पेमेंट वो कर रही है, कंडिया में रखे जा रही है। लड्डू और बोल नहीं सकते, दम नहीं मार सकते। अकबर नवाजी ने अब से 100 साल पहले कह दिया था एक शायर में। अकबर नवाजी पुराने शायरों को कहते क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, क्या बताएं क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां, बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। बीवियां शौहर बनेंगी और शौहर बीवियां। आमदा चमकी न थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शमए अंजुमन पहले चढ़ावे खाना थी। तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सभा की परीना। अब तो मैं कुरान डांस सिखाया जा रहा है, डांस स्कूलों में इंग्लिश मीडियम लड़कियों को डांस की घंटी चल रही है, नाच खूब नचवाओ। हमने क्या बनेगी वो जो ना कपड़े ने क्या कलेक्टर गवर्नर बनेगी, उससे पहले पहले वो नचकिया पहले बनाना बनेगी ना क्योंकि डांस ये हो गया हमारा हाल। देखो अब भी मेरी मानो और दुनिया के अंदर अपने इस्लाम का नमूना बन के दियो। जिंदगी है गुजारना है, रोटी अल्लाह देता है देगा। तो मर्द की कमाई में बरकत है। आदि एक रोटी कमा, आदि खुद खा और आदि अपने बहन बेटी बीवी को इज्जत से घर में बिठा देगा। होंगे दौलतमंद लोग, कब तक बरतेंगे दौलतमंद? वो पढ़े तो हैं बहुत बड़े दौलत वाले। वो एक सुबोध नाम है क्या, सहारा टीम का वो बॉस है, सहारा ग्रुप का, जेल में पड़ा हुआ बड़ा दौलत वाला है। सुब्रत राय बहुत सहारा टीम का सबसे बड़ा बात है वो। सहारा इतनी मालदार टीम है, लखनऊ में तो उनका पूरा शहर सहारा सिटी, सहारा एयरबेस, हवाई जहाज है, कितने होटल, क्या क्या उनके काम है दुनिया में। इतना बड़ा आदमी जेल में पड़ा हुआ है, ये दौलत तो कमाओ कमाओ आओ। घर में दौलत आ रही है, इज्जत जा रही है, दौलत आ रही है, इज्जत जा रही है। लौड़िया बॉय फ्रेंड बना के फिर रही है, यानी दोस्ती कर रही है, तुम मुझसे छुट्टियां लेके फिर रही है, तेरे मेरे साथ घूमने जा रही है, पैसे लेके आ रही है, पैसे लेके आ रही है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, इज्जत कर इस्लाम वाले बनो। तो व्रतराज खड़ी हुई जेल में, जब उन्हें 5 फीट की कोर्ट में ले गए सिपाही, तो उसे याद आया कि मैं तो अमेरिका, कनाडा, जापान में कहा था, मेरे तो अपने बड़े बड़े होटल में, मैं इसमें कैसे कर अपने होटल में। ये दादा के चक्कर मारे जाते हैं लोग। एक महाशय जी पड़े हुए जेल में, महाशय जी 6-7 महीने हो गए उन्होंने तो। धर्मात्मा भगवान समझ रहे थे लोग उसे, और निकले कौन? बुढ़ापे में बन रहे थे जवान, भगवान समझे। सब ज्यादा के चक्कर में मारे जाती। देखो मैं दुनिया से तुम भी जाओ, बात सुन लो मेरी कि दुनिया दुनिया है, इसको जन्नत नहीं बना सकते हैं। थोड़ा बहुत मजा, थोड़ा बहुत आराम, थोड़ी बहुत खुशी मिल जाए, उसी को बहुत समझो। थोड़ा हंसने को मिल जाए, उसी को बहुत समझो। ज्यादा हंसी के चक्कर में मत रहो दुनिया का, ज्यादा हंसने वाले को रोना पड़ता है। ये दुनिया है, इसके चारों कोने सही होते हैं। अल्लाह ने दुनिया इसलिए नहीं बनाई है कि यहाँ पर कभी कोई परेशानी न हो, कोई मुसीबत न हो, कोई कलेश न हो, कोई उलझन न हो। अरे नादान ये दुनिया है, यहाँ खोया
کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی کلیش نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا. ایسی جگہ دنیا نہیں ہے، ایسی جگہ جنت ہے. دنیا میں رہ کر اس کی تیاری تھوڑے مزے کو بہت سمجھے. مرد کا بیوی سے کام چل جائے، بیوی کا شوہر سے اور ادھر تھک رہے ہیں، گنڈا گردی کرتے کر رہے ہیں، کلب گھروں میں جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، عیاشی ہو رہی ہے. سمجھے نہیں؟ اور بھگوان جی کی تو پوچھو ہی مت مجھے کہاں ان کی داستان بہت کہانی بہت لمبی ہے. میں مولوی آدمی میں کسی مذہب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو سب انسانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں زیادہ چکر مت پڑو. یہاں کے زیادہ مزے لوٹنے والوں کا انجام یہ ہے. دنیا ہی جہنم بن گئی. ہزاروں سینکڑوں آشرم جس کے ہوتے ہوئے ہزاروں ایکڑ میں آج کسی آشرم میں کوئی ٹھکانا نہیں ہے جیل کی کوٹری میں ٹھکانا. اللہ دنیا ہے، اس کو اور زیادہ مت سمجھ. اگر زیادہ کے چکر میں رہے گا تو یہ ہوگا. یہ کرنا چاہ رہے ہو چھوٹی اور بات ہوگی بہت لمبی. تم بھی کہہ دو گے مولانا پاگل ہاتھوں کو پیچھے. ایک بات کرنا چاہیے کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لڑکیوں کی تعلیم کی بات آ گئی تھی تو بھیا بات صاف کہہ دینا چاہیے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت تعلیم ہو جائے دنیا کی دین کی، تھوڑی بہت منع نہیں کرنا اور انشاءاللہ زندگی بھر کا ہی نہیں، 2-20 سال کا نہیں، 1500 سال کا نہیں، 1,00,000 2 سال، 1,00,000 2 لاکھ سال کا نہیں، بلکہ جنت کا ہمیشہ کا اللہ آؤ دین کی طرف تو آؤ. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. میں آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں.